یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم بفتح السین وکسرها الاسلام الاسلامی کافۃ حال من السلم یا السلم ای فی جمیع شرائعہ ولا تتبعوا خطوات طرق الشیطان ای تزیینہ بالتفریق انہ لکم عدو مبین بین العداوہ۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتاً پورے کے پورے، فی السلم شارح کہتے ہیں فی السلم سین کی فتح کے ساتھ بھی ہے یعنی سلمی، اور سین کی کسریہ اس کے کسرہ کے ساتھ، جیسے معروف قرات میں سلم ہے، اور یہ سلم کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے سلم۔ اب اس کے پڑھنے کے دو طریقے بیان کر دیے، یہ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، سلمی اور سلمی۔ معنی الاسلامی یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، حال من السلم، اور یہ جو کافتاً ہے یہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ شارح نے بتایا یہ سلم سے حال واقع ہو رہا ہے، سلم سے تو سلم ذو الحال ہے اور یہ اس کا حال ہے۔ ای فی جمیع شرائعہ یعنی جمیع شریعتوں میں، جمیع شرائع میں، اسلام کے جمیع احکام میں تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جمیع اسلام جمیع احکام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کی طرف سے جتنی بھی احکام ہیں ان سب پہ عمل کرو، ان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا نہ پیروی کرو خطوات راستوں کی، کن کے؟ طرق الشیطان شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یعنی شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کی سجاوٹ، اس کی زینت، ٹھیک ہے، اس کی پیروی نہ کرو، بالتفریق جدائی کے ساتھ، تفریق کرنے کے ساتھ، انہ لکم عدو مبین یعنی فرق کرنے کے ساتھ کہ تم فرق کرو شریعت میں تو پھر یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، تو بس اس کو خوبصورت کرنا، اس کے راستوں کی تزیین بالتفریق یعنی فرق کرنے کے ساتھ تم اس کی راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بین العداوتی کھلا دشمن ہے۔ فَإِن سَأَلْتُمْ پھر اگر تم عدول کرو، کیا کرو؟ اور تم جھک جاؤ، تم جھکو، ان الدخول فی جمیعہ اس کے جمیع میں داخل ہونے سے، اس کے ہونے سے۔ اب یہ زلل تم پھسل جاؤ اس جمیع میں داخل ہونے سے، اسلام کے جمیع میں داخل ہونے سے پھسل جاؤ، تم جھک جاؤ، جاؤ مل تم ان الدخول فی جمیعہ من بعد ما جاء جب کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، تمہارے پاس یعنی الحجج الظاہرہ حجج ظاہرہ تمہارے پاس آ چکے کہ اس پر کہ وہ حق ہے، تو دلائل واضح آ چکے کہ اس پر وہ حق ہے، پھر تم جھکو، اس سے ہٹو، ٹھیک ہے۔ تو فاعلموا ان اللہ سے کہ پھر تم جان لو بے شک اللہ عزیز ہے، لا یعجزہ شیء عن انتقامہ اس کے انتقام لینے سے کوئی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ عزیز ہے، انتقام لینے والا ہے۔ منکم تم میں سے، حکیم فی صنعہ وہ اپنی کاریگری میں حکیم ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الامر والى الله ترجع الامور۔ هل بمعنی ما یعنی نہیں، ينظرون ينتظرون کے معنی میں شارح نے بتایا کہ نہیں وہ انتظار کرتے، نہیں وہ یعنی التارکون الدخول فیہ اس میں یعنی انتظار کرتے، اس میں داخل ہونے کو چھوڑنے والے، اس میں چھوڑنے والے وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہیں کہ اللہ کا حکم ان کے پاس آئے، ان یاتیہم اللہ ای امرہ یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا ان کے پاس آئے، قولی جیسے تیرا کہنا، او یاتی امر ربک جیسے اللہ پاک کا فرمانا کہ تیرے رب کا حکم آئے، تیرے یعنی ای عذابہ یعنی تیرے رب کا عذاب آئے، فی ظلال سایوں میں، صاحبان میں، جمع ظلہ یہ ظلہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، من الغمام بادلوں کے، غمام السحاب تو بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آئیں، فرشتے، وقود الامر فیصلہ ہو چکا، فیصلہ
تم امر اہلاکہم، ان کو ہلاک کرنے کا حکم پورا ہو چکا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور وہ اللہ کی طرف جمیع امور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے. یہ بالبنا للمفعول والفاعل فی الآخرہ، یعنی ترجع الامور بھی اور ترجع نفس الامور، محرم کے یعنی اللہ کی طرف تم اپنے امور لیکن کہتے لٹاؤ. ہیں بہتر یہ کہ کہا جائے وَإِلَى اللَّهِ ترجع زوجہ الامور، اور اولاد ہیں یہ جو مجہول کا صیغہ اس بالبناء کے المفعول گھر یہ کے نیچے ہیں، مفعول سوائے کی بنا باپوں پر کے تو پھر اور مجہول پڑھا جائے گا کہ بھائیوں کے، اللہ کی طرف سوائے امور لٹائے جائیں، اور اگر معروف پڑھا جائے تو پھر یہ امور بھائی مفعول بہنوں کے، بنے گا، یعنی اور الحق بنا بالمتمتع، مبنی اور للفاعل کہتے ہیں متمتع فی کے ساتھ الآخرہ جو وإلی اللہ ذکر کیا گیا اس میں الامور، اللہ سنت کی کے طرف تم اپنے امور ذریعے لٹاؤ، قانون کو بھی لٹاؤ گے لاحق کر دیا آخرت گیا ہے، میں. یعنی اس حکم میں جو متمتع کا یعنی تمہارے امور ذکر لٹائے کیا جائیں گے گیا اللہ ہے، کی سنت طرف کے ذریعے آخرت قانون میں کے کوئی لیے جازی، قانون کو تو بھی پھر وہ اسی حکم بدلہ میں لاحق دے کیا گا. گیا اسی، یعنی وہ بدلہ میں دے یحرم گا. العمرہ اب یہاں والحج معاً. دیکھیں یعنی قانون وہ ہوتا ہے جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی یہ آیت احرام کریمہ باندھے، نازل ہوئی یا جس یدخل میں الحج واللہ علیہ رؤوف قبل الطواف، بالعباد، یا حج کو اللہ اپنے اپنے اس پر بندوں ہی پر بڑا داخل مہربان کرے، ہے. عمرے پر ہی اس داخل کرے حیثیت سے قبل حیث الطواف، ارشدہم طواف سے پہلے، کہ اس نے ان کی طواف رہنمائی سے فرمائی. پہلے حج کو اس نے پر کیا کر لے، عمرے پر داخل کر لے. اسے کہتے ہیں قارین. یعنی میں نے بتایا کہ اس میں حج عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، اس کی یا پھر وہ ابھی جس میں طواف اس کی نہیں کیا رضا اس ہے، نے، تو اس سے پہلے جس عمرہ میں اس کی پر ہی اس نے حج کو بھی لما فی داخل کر لیا ہے. رضاہ، اس نے تو اس اس کو بھی یہ بھی دم دینا پڑے گا، انہوں نے بتا دیا ایسی صورت کی اس میں ڈبل جس ہوگا میں اس کا، اس کے لیے کیا تو ہے مفرد کا سنگل رضا. ہوگا، مفرد تو کا اللہ نے بتایا نا اس میں سنگل میری رضا، ہوگا. یہ کام کرو، یہ کام ہدی. کرو، یہ کام کرو، جو اس میں میری قارین رضا ہوتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے؟ ڈبل، میرا اور حکم جو مانو، میری متمتع رضا. ہوتا ہے میرے بطور محبوب کی طاعت حج میری کے رضا شکر ہے، کے، یہ اس میرے کے لیے رضا کے ایک ہوتی کام ہے ہے. قربانی، تو یہ اور جو رب مفرد کی ہوتا ہے اپنے اس کے لیے بندے بھی پر مہربانی ہے. مفرد جو ہے نا، اللہ اس پہ جو دم اپنے آئے گا بندوں پر وہ مہربان دم کی ہے. جو بات کی اگلی آیت اس پہ نازل ایک ہوئی، آئے گا، یہ ونزل موصل ہوگا تو بعبد اس پر اللہ بن سلام ایک آئے گا، واصحابہ، قارین حضرت ہوگا عبداللہ اس پہ بن سلام دو اور آئیں ان گے. کے لیکن یہ اصحاب بتا کے رہا ہوں بارے اب میں جو نازل حج ہوئی. کی قربانی ہے لما یہ عظموا متمتع بھی السبت، ایک آئے گی، جب اور انہوں نے قارین ہفتے کی تعظیم کی، دو آئیں کیا گے، کی؟ قارین پر دو آئیں وَقَرِهُ گے. الْإِبِلَ، اور وَاتَّقُوا اونٹ اللَّهَ، کو، اور اللہ سے ڈرے، فیما اونٹ کے گوشت کو یأمرکم بہ، ناپسند اس میں کیا. جو کیا کیا؟ تمہیں وہ حکم دیتا ہے، والبانہا، اللہ کے اور حکم میں اس کے دودھ اللہ سے کو، ڈرے، اس اللہ کے کے حکم کی اطاعت کرے. بعد علیہ السلام، وَيَنْهَاكُمْ اسلام کے عَنْهُ، اور جس سے بعد. مالک تو میں ایمان روکتا ہے، والوں پورے کے پورے اسلام اس میں میں داخل بھی ہو جاؤ. اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، تو شیطان کے اس سے طریقوں پہ روکتا نہ ہے، اس سے چلو، باز رہے. اور شیطان کی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو سجاوٹ، کہ اللہ کا سخت عذاب یہ ہے، جدا کرنے کے ساتھ، اللہ کا عذاب سخت ہے یعنی لمن کہ میں نے خالفہ، یہ اس نہیں کے کھانا، لیے جو یہ اس نہیں کی پینا، اسلام نے تو حرام نہیں کیا، کرے. اسلام نے تو اسے ناجائز سمجھ آ نہیں رہی کیا. یہ شیطان کی اللہ پاک تزیین اپنے ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ شیطان وسلم کا سے راستہ عمل کی ہے، توفیق شیطان عطا کا. فرمائے. جب تم نے رب کو مان لیا ہے، جب تم اسلام میں آ گئے ہو، تو اب جو پچھلے دین کی رعایت نہ کرو، اور کسی دین کی رعایت نہ کرو. کسی جگہ سبق، وہ کبھی کسی کی رعایت کر رہا ہے، کبھی کسی کی رعایت کر رہا ہے. کسی بد مذہب کی رعایت نہ کرو، کسی بد مذہب کی رعایت نہ کرے. ہندوؤں کے ہاں قربانی اس لیے نہ کرنا کہ ہندو راضی ہوں، یہ جائز ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک فرما رہا ہے کسی کی رعایت نہیں کہ ہندوؤں کی رضا کے لیے تم قربانی نہ کرو، ٹھیک ہے، تم سائیوں کی رضا کے لیے یہ نہ کرو. نہیں، کسی کے دین کی کوئی رعایت نہیں ہے، کسی کے مذہب کی کوئی رعایت نہیں ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو یہودیت میں تھے نا پہلے، تو یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی تھی، تعظیم دین موسوی میں ہفتے کے دن کی تعظیم. اور پھر اونٹ کا گوشت نہ کھانا وہ جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کا دودھ. تو جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو کہ اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اور پھر دودھ پینا کو فرض ہے. اور ہفتے کے دن تعظیم کر لی جائے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی، کیونکہ اسلام میں کوئی حکم نہیں کہ ہفتے کے دن تعظیم نہیں کرنی. تو جب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، پسند نہیں کیا ان کے گوشت کو، کیونکہ پہلے جو وہ حرام تھا دین موسوی میں، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں. اس طرح دودھ انہیں ناپسند لگا کہ اب ہم وہ اونٹ کا گوشت کھائیں، ٹھیک ہے، دودھ پئیں، اور ہفتے کی تعظیم کی. یہ کون سا جرم ہے؟ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اب مان لیا ہے، اب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ایمان آ گیا ہے، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اب دین کی رعایت نہیں کرو گے آپ. اب جب مسلمان ہو گئے ہو، اسلام میں آ گئے ہو، اب تم اس رعایت کی وجہ سے اسی دین کی تعظیم کرو گے؟ نہیں. اور پھر تم اس وجہ سے گوشت نہیں کھاؤ گے؟ نہیں. اب گوشت کھاؤ، اب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. الگ بات ہے نہ کھانا، یہ الگ بات ہے، لیکن پچھلی کی رعایت کرنے کا مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جیسے میں نے کہا کہ گائے ذبح کرنا کوئی عید قربان میں لازم و فرض نہیں ہے،
لیکن ان کی رعایت کر کے نہ کرنا یہ جرم ہے، یہ کہ ان کو راضی کرنا اور اس کا لحاظ کرنا ویسے ٹھیک ہے۔ لہذا کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے کہ دعویٰ نہیں چلے گا کہ دعویٰ تو کر لیا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہو اللہ عز و جل کی جمیع احکام کو ظاہر اور باطن کے متعلق جو ہیں ان کو نافذ کرو، ان کو نافذ کرو، اور اس میں کسی چیز کا لحاظ نہ کرو، اطاعت و فرمانبرداری خالق کائنات کی کرو، جو بھی کرنا ہے، جس کی بھی تعظیم کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے۔ دین اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اللہ تو ناراض تو نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب ناراض تو نہیں ہوتے، بس تو شرائع سارے احکام جو ہیں جو تم پہ لازم اور ضروری ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تو اس کا لحاظ نہ کرو۔ تو یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب ان کی یہ سوچ تھی، ان کی یہ سوچ تھی، یعنی انہوں نے ہفتے کی تعظیم کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسے معظم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو معزز سمجھتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ جو پھر ہفتے کے دن کو چھوڑا، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایمان والو، ایک خطاب ہے اہل کتاب کو کیونکہ وہ اپنے نبی پر اور ان کی کتاب پر ایمان لائے، یا پھر یہ خطاب منافقین کو ہے، کن کو ہے؟ کیونکہ وہ ایمان لائے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، تو کہا اے ایمان والو۔ اس سے پتہ چلا ایمان کا اطلاق منافقوں پہ بھی ہوا، لیکن ظاہر پہ ہوا، کس پہ؟ دل سے تو نہیں لائے، زبانوں پہ ایمان لائے۔ یا پھر اہل کتاب کو خطاب ہے اے ایمان والو، یعنی یہ کتابیوں اپنے نبی پر ایمان تو لائے، وہ ایمان والے ہیں، اور کتاب آپ آمینہ کے لال پہ ایمان لے آئے ہو، تو اب جو شریعت میں ہے، اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں ان کی پیروی کرو، ان پہ عمل کرو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کے آگے دیکھو کہ نہیں انتظار کرتے، نہیں انتظار کرتے، یہ جو حل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، اس سے پیچھے تھا کہ اگر وہ پھسل گئے، یعنی یہ کہ وہ جھک رہے ہیں، وہ جمیع اسلام کے احکام میں داخل ہونے سے ہٹ رہے ہیں، کیا ہٹ رہے ہیں، تو وہ کس کے انتظار میں ہیں؟ یہی نا کہ اللہ کا کیا ہے؟ عذاب، کیونکہ یہاں استفہام نہیں کرنا، اللہ کے لیے تو استفہام نہیں نہ ہوتا، ویسے بھی استفہام کے بعد جب اللہ آتا ہے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک تو نہیں سوال کرتا نا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ نہیں انتظار کرتے، وہ اس میں داخل ہونے کا، جو انتظار نہیں کرتے چھوڑنے والے، کس میں؟ اس میں داخل ہونے کا، اس میں، مگر یہ کہ اللہ کا عذاب ان پہ پاس آئے، ان کے پاس آئے، یعنی امرہ یا ان یاتی میں عطا یاتی، پتہ ہے اللہ پاک آنے سے پاک ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے آنا جانا، کیا اللہ پاک کے لیے یہ ناممکن ہے، تو اس لیے بھی کہا کہ یہاں ان یاتیہم اللہ سے مطلب کیا ہے؟ امرہ، یعنی فاعل اس کا امر اللہ، اللہ کا حکم آئے، اللہ کا، اس لیے یہ عبارت ذکر کی، کقولہ، جیسے اللہ پاک کا خود فرمایا او یاتی امر ربک، جیسے تیرے رب کا حکم آئے، اسی طرح ادھر بھی ہے امر اللہ، امر مضاف، فاعل جو ہے وہ محذوف ہے، اللہ کا حکم آئے، یعنی مطلب کیا؟ ای عذاب، اللہ کا عذاب آئے، اللہ کا عذاب آئے، سایوں میں، جمع ذلہ، اور یہ کس کی جمع ہے؟ ذلہ کی جمع ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ اسناد مجازی ہے کہ پہلے عطا یاتی کی نسبت اللہ عز و جل کی ڈائریکٹ ہے، لیکن حقیقت میں نہیں، وہ حقیقت میں امر کی طرف ہے، کس کی؟ تو پھر اسناد مجازی ہے، اسناد مجازی ہے، جو اس کا فاعل ہے وہ امر ہے، وہ کیا ہے؟ تو فی ظلال، ظرف اتیان کا، یہ اتیان کا یعنی کہاں؟ صاحبوں میں عذاب آئے گا، حکم آئے گا، عذاب آئے گا، منع یہ کہ اللہ عز و جل ان پر عذاب بھیجے گا رحمت کی صورت میں، کس کی؟ یہ دیکھو معنی، کس کی صورت میں؟ فی صورت الرحمہ، رحمت کی صورت میں ان پر عذاب بھیجے گا، اور یہ اس لیے کہ بادل رقیق کی یہی شان ہے، بادل رقیق، بادل رقیق وہ بارشوں کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ؟
اس کے ساتھ آتا ہے؟ بارشوں کے ساتھ آتا ہے، جس میں ان کے لیے منافع ہیں، ان کے لیے منافع ہیں، اور یہ اللہ کی جانب سے ان کے ساتھ بڑی تدبیر ہے، بڑی سمجھ آ رہی ہے؟ تو صورت رحمت میں عذاب آئے گا، تو یہ بریک بریک بادل آتے ہیں، بارشیں لے کے آتے ہیں جن کے لیے لوگوں کے بڑے منافع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح اس میں ان صاحباؤں میں، ان بادلوں کے سایوں میں عذاب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ بڑی تدبیر ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ والملائکۃ، اور فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے تو کیا لے کر؟ عذاب، تو پھر ان کے پاس عذاب آئے گا۔ یہ امر بڑا ہولناک ہے، بڑا کلیجے باہر آ جاتے ہیں، اللہ پاک بچائے۔ اور تم امر ہلاکہم، ان کے ہلاک کرنے کا حکم پورا ہو گیا، ان کے ہلاک کرنے کا حکم پورا ہو گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لٹائے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت کل کریں گے۔ اللہ جل